بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو روشن واقعات چینل میں خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ جس طرح روئے زمین پر حجر اسود جنت کے باغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا قصہ سنتے ہیں، جس کو اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تھا۔ اس انگوٹھی کے بارے میں کسی بھی تصدیقی مواد کی کمی ہے اور یہ کب اشکار ہوگی، یہ باتیں اب تک غیر معلوم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی وہ تخت پر بیٹھ گئے۔ ان کا سلسلہ نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کے بعد شکل میں آ گئے۔ ان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں۔ انہوں نے کعبۃ اللہ میں قیام و نماز ظہر ادا فرمائی، 5 اونٹ، 5000 گائیں اور 1000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور پھر اپنی قوم اور اشرف و معززین کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش تھا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا اور اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر امور سلطنت کو بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ تھی تو دل کو سکون و اطمینان نہیں ملتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی خاصیت یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند، پرند، جن اور پریاں سب ان کے پاس آ کر ان کے فیصلے پر اتفاق کرتے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتحان میں مبتلا کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا، غسل خانے میں جب وہ داخل ہوتے انگوٹھی کو اپنی بندی کو سونپ دیتے اور بعد میں اس سے واپس لے لیتے۔ ایک دن جب وہ غسل کرنے گئے تو وہ اپنی بندی کو انگوٹھی سونپ رہے تھے، اس دوران شیطان ان کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان کی بندی سے انگوٹھی چھین لی گئی۔ روایات کے مطابق یہ بات سب کو معلوم ہے کہ سب کاروبار اسی کی وجہ سے چل رہے تھے، اور انگوٹھی کے چھین جانے سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ خاتون نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا آپ پچھلے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرما سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر آیا تو سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ بیوی نے سارا قصہ بتا دیا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ نے وہ پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ ایک طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر براجمان تھا۔ اصول و قوانین کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقربا اور علماء کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ان کی جماعت نے آپ کے پاس آ کر کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سلیمان کی ذات میں شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ میں سلیمان ہیں تو ان کی عقل جاتی رہی ہے۔
یا یہ کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، ورنہ ایسے شریعت کے خلاف احکام نہ دیتے۔ عورتیں اس سے سن کر رونے لگیں اور پھر وہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد ان کو گھیر کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ اس طرح کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس لعنتی شیطان نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں گرا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس آئے اور ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ بعض لوگوں کو اس پر بڑا طیش آیا کہ یہ دیکھو، بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے اور کنارے پر جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں نے آپ پر رحم کیا کہ ایک ساحل کو خواہ مخواہ مارا گیا۔ جاؤ بھائی، اس سے 2 مچھلیاں دے، وہ بھوکا ہے، بھون کر کھائے گا۔ چنانچہ مچھلیاں آپ کو دی گئیں اور بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو بھول گئے۔ جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت سے مچھلی کے پیٹ سے ایک انگوٹھی نکلی۔ آپ نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈال لیا۔ اس وقت پرندوں نے آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا امر تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ جہاں بھی یہ شیطان ہو اسے گرفتار کر لاؤ۔ چنانچہ شیطان کو قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ سمندر میں اسے پھینکا گیا جہاں وہ قید رہے گا قیامت تک۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ میرے دل کو ایسا بنا دے جو تیرے سامنے ڈرتا ہو، جیسا کہ میرے والد کا دل تیرا خوف کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسے کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا کہ میرا بندہ میری عطا کے وقت بھی میرے سامنے ڈرا اور میری محبت طلب کی۔ مجھے اپنی قسم، میں اس سے اتنی بڑی سلطنت دوں گا کہ جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی متحدی میں ہوائیں بھی کر دی اور جنات کو بھی ان کے متحد کر دیا، اور اسی قدر ملک و مال پر بھی انہیں حساب قیامت سے آزاد کر دیا۔ ابن اساکر میں یہ بیان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ سلیمان کے ساتھ بھی اسی لطف و کرم سے پیش آئے جیسا کہ تیرا لطف و کرم مجھ پر رہا۔ اس پر وحی آئی کہ سلیمان علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ بھی اسی طرح میرا رہے جس طرح تو تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر خوبصورت پیارے وفادار اور تیز رو گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں انہیں ان سے بھی بہتر عطا فرمایا، یعنی ہوا کو ان کے فرما بردار قرار دیا جو مہینے بھر کے راستوں کو صبح کی ایک گھڑی میں طے کر دیتی اور شام کو جہاں وہ ارادہ کرتے ایک لمحے میں انہیں منزل تک پہنچا دیتی۔ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے بڑی اونچی لمبی سنگین اور مضبوط عمارتیں بنائیں جو کہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل کے ٹیمپرز نے وہ کتابیں سرنگ کھود کر نکال لی تھیں۔ اس حکمرانی کے خواب میں لوگوں کی تلاش جاری ہے، لیکن آج تک وہ اس انگوٹھی کو نہیں پائے اور امکان ہے کہ انہیں کبھی مل بھی نہ سکے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد و مومن کی امانت ہے اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی تو عیسائی اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کیونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے تو اس انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ جس سے
लॉर्ड्स ऑफ ट्यूड का नाम दिया गया है को अलग अलग कर देगी। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इंशाअल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।